اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر من نبئنا بتعویلہ انا نراک من المحسنین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا۔ عرض ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زندان کو منتخب کیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ عرض کیا تھا کہ یہ فیصلہ اولی نہیں تھا بلکہ یہ ثانوی تھا۔ فیصلہ اولی اگر اس پہ پابند ہوتے تو یہی ہوتا کہ فطرت کے مطابق ہے، پاکیزگی کا جب اعلان ہو گیا ہے تو اس کو آزادی ملنی چاہیے۔ آزادی نہ دیتے ہوئے فطرت کے اس حکم سے اعراض کرتے ہوئے اپنی کاذب شخصیت کو محفوظ رکھنے کے لیے فیصلہ یہ کیا انہوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ادھر سے یہ زندان میں آئے اور ادھر سے وہ دو جو بڑے بادشاہ کے خدمت گزار تھے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا اور ایک ساتھ زندان کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ اب یہ عموماً تعبیر کی جاتی ہے کہ اتفاق یہ ہوا کہ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور ادھر سے وہ دونوں آ گئے اور دروازے پہ، جیل کے دروازے پہ اتفاقاً اکٹھے ہو گئے۔ پہلا سوال یہ کہ آگا اتفاق آیا کائنات کے اندر اتفاق نامی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ دقت عقلی کو ملاحظہ کریں تو اتفاق اس کائنات کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات کا نظام اسباب اور مسببات کا ہے۔ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان اسباب کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو۔ ہم جو اتفاق کہہ دیتے ہیں اپنی لا علمی کی بنیاد پہ جو واقعات کائنات میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اتفاق کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ اتفاق نہیں ہوتا۔ یعنی اسباب اور مسببات کے نظام میں جو چیز بھی وقوع پذیر ہوگی اس کے پیچھے علت، سبب یا ریزن یا وجہ کار فرما ہوگی کہ جس وجہ سے یہ کام محقق ہوا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک آدمی تہران سے چلا ہے، اس کو جانا ہے فرض کریں عراق، اور ایک آدمی عراق سے نکلا ہے، اس کو جانا ہے تہران۔ اب اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہاں سے کوئی چلا ہوا ہے، اور وہ جو تہران سے چلا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میرا دوست مثلا فلاں شخص عراق سے نکلا ہوا ہے۔ قم میں پہنچتے ہیں تو وہ جو عراق سے قم پہنچا ہے اس کا بھی سبب ہے کہ وہ گھر سے نکلا ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کرنے کے بعد ایک مسافت ہے کلومیٹر کی، وہ طے کر کے ایک خاص وقت میں قم پہنچے گا۔ اور وہ جو تہران سے نکلا ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے ہوئے ایک وقت لگے گا، وہ بھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے قم پہنچے گا۔ پس دونوں اسباب کی دنیا میں حرکت کر رہے ہیں، بغیر سبب کے کوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک دوسرے کو علم نہیں ہے ایک دوسرے کے آنے جانے کا، قم میں جب پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی حسن اتفاق سے ہم قم میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ حسن اتفاق نہیں ہے، یہ نظام اسباب کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی حرکت کر رہا ہے، یہ بھی حرکت کر رہا ہے، اور حرکت دونوں کی ایک دوسروں کی طرف ہے، لیکن حرکت کرنے کے نتیجے میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک تیسرا شخص ہو جو ان دونوں کی حرکات کو جانتا ہو، دونوں کی ٹائمنگ کو جانتا ہو کہ مثلا یہ بھی 10 بجے نکلا ہے، وہ بھی 10 بجے نکلا ہے، ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹے کے بعد یقیناً یہ کہاں پہ پہنچیں گے؟ قم میں پہنچ جائیں گے۔ بس جس کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسباب کے سائے میں ان کی ملاقات قم میں ہوگی،
اور وہ جس کو علم نہیں ہے وہ کیا کہے گا؟ جی اتفاق ہو گیا ہے، اتفاق سے ملاقات۔ نہ، اتفاق نہیں ہے کوئی چیز۔ وہ نظام اسباب اور مسببات میں جو بھی حرکت کر رہا ہے، حرکت کا نتیجہ یہ ہے کہ مسافت طے کرے گا، مسافت طے کرنے کے بعد ایک نقطے تک پہنچے گا، اب اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ بس یہ جو کہا کہ اتفاقاً دوسرے دو غلام بھی جیل کے دروازے پہ آ گئے، نہ، اتفاق نہیں ہے۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام چلے اور ادھر سے وہ دونوں انہوں نے حرکت کی، اور حرکت کی وہ جو نوعیت تھی وہ یہ تھی کہ جو فاصلہ طے کریں گے ایک ہی وقت میں دونوں آ کر جیل کے دروازے پہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ملیں گے۔ بس یہ جو ملاقات ہو رہی اتفاقی نہیں ہے، اسباب کے سائے میں ہے۔ اور اسباب کیا ہیں؟ یعنی جب انسان حرکت کرتا ہے، حرکت کرنے کے نتیجے میں ایک مسافت طے ہوتی ہے، مسافت طے ہونے کے بعد ایک نقطے پہ آ کے جمع ہو ہی جاتے ہیں، اور یہ سبب ہے کہ جو بھی حرکت کرے گا بالآخر ایک نقطے پہ آ کے دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ اتفاقاً موت آ گئی، نہ، اتفاقاً موت نہیں آئی۔ موت بھی حرکت کر رہی تھی انسان کی طرف، اور انسان بھی حرکت کر رہا تھا موت کی طرف، اور اس ایک زمانے میں آ کر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ روبرو ہونا ہی تھا، ملاقات کرنی ہی تھی۔ وہ بس چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، نہ ہمیں موت کا علم تھا اور نہ اس انسان کا علم تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، وہ ایک زمانے میں جب آئے۔ اور عموماً ہم جملات استعمال کرتے ہیں، وہ جو ابھی ہٹا گٹا تھا اس میں تو کوئی ایسے اتفاق سے موت آ گئی جی اس کو، نہ، اتفاق نہیں ہے۔ وہ جو کھا پی رہا ہے یہ اس کی حرکت ہے موت کی طرف، وہ جو بیماریاں اس کے اندر جنم لے رہی ہیں وہ بھی حرکت ہے موت کی طرف، اور ادھر سے موت بھی چل کر آ رہی ہے اور ایک دن ملاقات ہو جائے گی۔ اور ملاقات یہ جو ہو رہی ہے کس کے سائے میں ہے؟ نظام اسباب اور مسببات کے سائے میں۔ پس اتفاق، یعنی اتفاق سے مراد کیا ہے؟ یعنی واقعات رونما ہوں اور ان کے پیچھے کوئی علت کار فرما نہ ہو۔ اس معنی میں اتفاق کائنات میں نہیں ہے، جو چیز بھی وقوع پذیر ہوگی وہ اسباب کے سائے میں ہوگی۔ لہذا دخل معه السجن فتیان، ہو اتفاق سے نہیں، وہ بھی حرکت کر کے آ رہے تھے جرم کے سائے میں، اور ادھر سے ایک پاکیزہ انسان متہم ہو گیا مجرم کے طور پہ، یہ بھی جا رہا ہے جیل کی طرف۔ اور حرکت ایسی تھی کہ جو مسافت طے کریں گے ایک ہی وقت میں جیل کے دروازے پہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہو بھی گئے۔ مطلب دیگر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں آتے ہیں تو جیل کی فضا کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ پہلا اپنے کردار سے بدلا کہ ایک ایسا انسان جو جیل میں آتا ہے اس کی زندگی کے اندر نظم و ضبط ہے، سارے کام اپنے ٹائم پہ انجام پاتے ہیں، اور اس میں سے ایک خاص ٹائم جو ان کا عبادت کا تھا، وہ عبادت میں کسی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ بس اپنے ٹائم کو جب انہوں نے منظم کیا راز و نیاز کے لیے، عبادت کے لیے اور عبودیت کے لیے، اب ایسا ایسا لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جذب ہونا شروع کر دیا۔ دوسرا کام جو حضرت کا یہ تھا کہ وہ جتنے جیل میں موجود تھے ہر مجرم کی ایک الگ مشکل تھی، تو ہر مجرم کے پاس جا کر اس کی مشکل کو سنتے، سننے کے بعد اگر ان کی توان میں ہوتا تو علاج کرتے، اگر نہیں ہوتا تو خوبصورت مشورہ دیتے، اور ایک نئی زندگی جیل کے اندر انہوں نے پانا شروع کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جب تک انسان کی زندگی میں امید کی کرن باقی ہوتی ہے مصائب اور مشکلات کو تحمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ جا کر آزما لیں ایک وہ مریض کہ جس کو آپ جا کر امید دلائیں بھئی یہ مرض کوئی خاص نہیں ہے، وہ معمولی سے آپ تھوڑا سا یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، جیسے آپ نے اس کے اندر امید زندہ کی، اندر کی دفاعی طاقت کے ذائع میں بیماری کا وہ مقابلہ کرتے ہوئے بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی امید کو ختم کر دیں، بے شک چھوٹی سی بیماری کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی آئے وہ کہ اوہ یہ تو بہت خطرناک ہے بھائی، یہ تو جو آپ کو لگ گئی یہ تو اب گئے، اب ختم، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، چوتھا بھی، جب امید ختم ہوگی وہ اس مریضی سے نہیں نفسیاتی طور پہ پہلے ہی مر جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ امید اندر سے ختم ہوگی۔ یہی وجہ آگا قوم تشیع جو مختلف ادوار میں آج تک زندہ ہے اور کبھی بھی شہادتوں سے نہیں ڈرتی، قتل عام اور غارت سے نہیں ڈرتی، اتنے مذاہب اور مظالم کے سامنے آج تک جو زندہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک امید ہے مہدویت کی، اس مہدویت کی امید کے بل بوتے پہ یہ قوم
زندہ ہے اور زندہ رہے گی، کیونکہ جس قوم کے اندر امید کی کرن باقی ہو اس قوم کو کوئی بھی نابود نہیں کر سکتا۔ لہذا ظالم اپنے ظلم سے تھک جائے گا، لیکن یہ قوم کبھی بھی اس امید کے بل بوتے پہ مایوس نہیں ہوگی۔ جب مایوس نہیں ہوگی ہمیشہ زندہ رہے گی، اور دن بدن اس کا سفر ارتقاء کی طرف ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کام کیا وہ جیل کا ماحول بدل دیا، اور جیل کا ماحول کیسے بدلا کہ سب کے اندر ایک امید کی کرن زندہ کر دی جناب یوسف علیہ السلام نے۔ اور یہ روایات میں ہے کہ جیسے ہی گئے ایک خشک سا تنا درخت کا، جیسے جناب یوسف علیہ السلام جاتے ہیں ٹیک لگاتے ہیں، ٹیک لگانے کے بعد دیکھتے ہیں سرسبز ہو جاتا ہے اعجاز سے۔ جیسے ہی سرسبز ہوتا ہے لوگ بالکل حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھائی، اس کا مطلب یہ کوئی معمولی قیدی نہیں ہے، یہ آثار ایسا ایسا حیات کے نمودار ہونا شروع ہوئے۔ وہی جیل جس کے اندر سب مایوسی کا شکار تھے اور کوئی کسی کے سامنے آ کر ملاقات نہیں کر رہا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہیں ایسا ایسا ان کے اندر امید کی کرن باقی زندہ کی، اور زندہ کرنے کا دیکھا کہ ایسا ایسا وہ اپنے حیات کی طرف، اپنے مقاصد کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آ کر وہ جب خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، انا نراک من المحسنین، آپ محسن ہو اس لیے آپ ہمارے خواب کی تعبیر بیان کرو۔ السلام علیکم۔ عرض کیا تھا کل کہ اس محسن کے دو معنی ہیں، ایک یعنی ذاتاً یہ انسان حسن ہے، اور ذاتاً حسن ہونے کے بعد افعال حسنہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے محسن ہے، اور فقط اپنی ذات کا خیال نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، احسان الی الغیر کرتا ہے، یعنی دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے نتیجے میں کیا کرتا ہے، فعل حسن دوسروں کے حق میں بھی انجام دیتا ہے۔ اس اعتبار سے کیا ہے، محسن، یعنی حسن فی ذاتہ و محسن لغیرہ، اپنی ذات میں حسن ہے، اور جب ذات حسن ہے تو ذات حسن سے فعل حسن ہی سرزد ہوتا ہے، اور وہ فعل حسن جو سرزد ہوتا ہے ایک دفعہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے اور ایک دفعہ دوسروں کے فائدے کے لیے فعل حسن کو انجام دیتا ہے۔ بس اس اعتبار سے یہ محسن ہے۔ یہ رویے سے، یہ کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محسن ہے، اور رویہ چونکہ ان زندانیوں نے دیکھا ہوا ہے لہذا فوراً آگے کہتے ہیں انا نراک من المحسنین۔ بس ایک مطلب انا نراک من المحسنین، یعنی وہی جو ذاتی کردار تھا وہ بھی حسین، اور ذاتی کردار کے سائے میں دوسروں کی مشکلات کو آسان کرنا یہ مطلب دیگر تھا، جس کی وجہ سے ایسا ایسا زندانیوں کو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف جذب کرنا شروع کیا، اور ایسا ایسا سب کے اندر حیات اور امید کی کرن زندہ ہوئی۔ اس کے بعد مل بیٹھ کر ایک دوسرے پہ ایثار کرنا، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا اور احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، دوسروں کا مشکلات میں ہاتھ بٹانا، اب سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی کہ آگا ایک شخص اگر کردار کے اعتبار سے عظیم ہو وہ پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسوں کے بہانے پہ بیٹھا رہے کہ جی میرے پاس تو پیسہ نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ حسن کردار کے لیے کون سا پیسہ چاہیے بھائی؟ ہم اکثر نیک کام جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں بہانہ کیا ہوتا ہے، پیسے نہیں ہیں جی۔ ہم تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مدرسہ نہیں ہے جی، مدرسہ نہ ہو تو پھر کیوں جی، پھر کام نہیں کر سکتے ہیں جی۔ کتنے ایسے بہانے ہیں جن بہانوں کے سائے میں ہم کتنی خیرات سے محروم ہیں۔ آغا کردار پیش کرنے کے لیے کس پیسے کی ضرورت ہے؟ اور جو آئین اور جو مکتب کردار کے سائے میں آگے بڑھتا ہے اس مکتب کو کوئی دنیا کی طاقت نابود نہیں کر سکتی، اور جناب یوسف علیہ السلام نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ جیل میں گئے کیا تھا جناب یوسف علیہ السلام کے پاس، حجت سے باقی قیدی رہی ہے، بھی ایک قیدی بن کر آ گیا ہے، پیسہ نہیں ہے، مبسوط الید نہیں ہے، لیکن کردار کے لیے مبسوط الید ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ کھلا نہیں، کس بات کا ہاتھ کھلا نہیں ہے؟ احسان کرنے کے لیے ہاتھ کھلا نہیں ہے، دوسروں کی مشکل سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، دوسروں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے کی ضرورت ہے نہ، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اکثر ایسے ہیں جو خیرات سے محروم ہوتے ہیں بہانوں کے نتیجے میں، اور اگر وہ بہانے اپنی ذات سے ختم کر دیں، اپنے کردار کے ذریعے ایک مکتب کی سربلندی کے لیے ٹھان لیں، خود بھی سربلند ہو جاتا ہے، مکتب بھی سربلند ہو جاتا ہے۔ خود تعلیم دینے کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، چند اینٹیں اگر نہ بھی ہوں، مساجد ہیں، حسینیے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی دنیا آزاد ہے،
آپ اپنے کردار کے ذریعے مکتب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، ترویج کر سکتے ہیں. بس وہ لوگ جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہانے ہوتے ہیں. وائلہ جو کردار کے سائے میں ایک مکتب کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سارے راستے کھلے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کام کر کے دکھایا ہے. ایک بات. دوسری بات، محسن کا معنی دیگر ہے. وہ یہ ہے، ایک بات سے آپ نے پڑھی ہے انشاءاللہ عقائد کی دنیا میں کہ انبیاء کرام یا معصومین علیہ السلام جب بھی کسی قوم اور امت میں مبعوث ہوتے تھے تو معجزات کو صادر کرتے تھے، نمایاں کرتے تھے یا معجزات دکھاتے تھے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ معجزے سے کبھی ہدایت نہیں کی جا سکتی، یہ ذہن میں ڈال لیں. یہ مطلب آپ واہی منزل کی طرح سمجھیں کہ معجزے کے ذریعے کسی کو ہدایت کرنا مقصود نہیں ہے. نہ خدا یہ کام کرتا ہے، نہ ائمہ یہ کام کرتے ہیں. اصلاً معجزے سے ہدایت ہوتی ہی نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے لو شاء لہداکم اجمعین، اگر خدا ارادہ کر لے کہ انسان کو جبری ہدایت کرنی ہے تو سب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ یعنی اگر خدا معجزے سے یہ کام کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن معجزے سے یہ کام کرنا نہیں ہے. یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پہ لو امتناع کے لیے ہے، یعنی یہ کام محقق نہیں ہوگا. لو کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور عرض کیا تھا کہ جب لو کے ساتھ ہو اور وہ لو امتناعیہ ہو تو وہ کام خارج میں محقق نہیں ہوتا. یعنی یہ مشیت خدا کی خارج میں محقق نہیں ہوئی. کیوں؟ اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، اسباب کے ذریعے ہدایت دینی ہے، اور اسباب کے ساتھ ساتھ اختیار کے ذریعے ہدایت کی منزل پہ انسان کو جانا ہے. اور جہاں پہ اسباب منقطع ہو جائیں، اختیار انسان کا سلب ہو جائے، اس ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہدایت انسان کے لیے سود مند ہے جس میں اسباب بھی ہوں، اسباب عادی، دو اختیار ارادہ انسان بھی شامل ہو، اور پھر اختیار کے ساتھ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے. یہ ہدایت ہے جو انسان کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے، کمالات اور درجات کا باعث بنتی ہے. پس معجزہ کبھی ہدایت کے لیے نہیں ہوتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ اگر ایک انسان ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، خداوند عالم مکھی اور مچھر کو معمور کر دے. ایک مکھی، اب دیکھیں کبھی کبھی آپ سونا چاہتے ہیں اور یہ اتفاق ہوا ہے، ایک مکھی آ اور آپ کو سونے نہیں دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے، اور واقعی انسان ذلیل ہو بھی جاتا ہے، نہ مار سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے لیکن ذلیل ہو رہا ہے، سو نہیں پا رہا ہے. اگر خدا کا یہ نظام ہو جائے گا، بڑے بڑی چیزیں تو بات کی ہیں، یہی ایک مکھی یا ایک مچھر کو معمور کر دے کہ جو نماز پڑھے اس کے قریب نہیں جانا، اور جو نہیں پڑھے اس کو سونے نہیں دینا. وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ کیا فائدہ جو مکھی کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہو. یا اگر مچھر کو خداوند عالم مقرر کر دے کہ ہاں بھائی اس کی زندگی آپ دوبھر کا سکون اس کا تباہ کر دو، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہا خدا نے کہا یہ نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. بس معجزے کے ذریعے ہدایت کرنا نہیں ہے. اور پھر معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ فقط اور فقط صرف اور صرف اس ولی خدا کے ارتباط کو خداوند عالم کے ساتھ ثابت کرتا ہے. بس یعنی معجزے کے ذریعے معصوم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں غیبی طاقت سے وابستہ ہوں. بس اس ارتباط کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھایا جاتا ہے، اور اسی ارتباط کو قوی طور پہ ثابت کرنے کے لیے خدا معصوم کے ہاتھ پہ اعجاز کو رکھ دیتا ہے. پس اعجاز اس رابطے کو ثابت کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے. اگر کوئی عصا کے ذریعے اژدہا بناتا ہے تو اس بات کو ثابت کرتا ہے میں خدا سے مرتبط ہوں، میرا ارتباط غیب سے ہے. خوب اگر میرا ارتباط غیب سے ہے، یہ چیز آپ کو جب محرز ہو جائے گی، یقینی ہو جائے گی کہ میرا ارتباط خدا کے ساتھ ہے، اس کے بعد جب بھی خدا کی طرف سے کوئی پیغام ہدایت دے گا تو تم مان لو. پس فقط معجزہ اس بات ارتباط کے لیے دکھایا جاتا ہے، ہدایت کے لیے نہیں. ہدایت کے لیے کیا ہے؟ وہ الگ قانون ہے. ہدایت کے لیے شریعت آئے گی. شریعت کون لے کے آئے گا؟ وہی اللہ کا ولی، اللہ کی جو حجت ہے وہی لے کر آئے گی. اس کے نتیجے میں تو ہو سکتا ہے لازم نہیں ہے ہدایت، معجزے کا لازمہ ہدایت نہ خیر.
معجزے کا لازمہ ہے، اس کو مان لو بس، اور اگر ہر دھرم ہو جائے اور نہ مانے تو اسے لجوج کہا جاتا ہے۔ نتیجہ بھی نہیں ہے نا، معجزہ فقط اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص غیب سے مرتبط ہے، غیب کی خبریں دے سکتا ہے۔ اگر خبر دے رہا ہے اس لیے ہمیں اس کے مطابق تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے پہلے۔ پس معجزہ تاثیر یہ ثابت کرتا ہے کہ غیب سے مرتبط ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ کہ غیب کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے تم نجات یافتہ ہو سکتے ہو۔ پس جو معجزہ دکھا سکتا ہے وہ غیب سے قانون کو بھی لا کر تمہیں دے سکتا ہے، شریعت کو بھی لے کر تمہارے لیے بیان کر سکتا ہے۔ پس جب یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ آپ غیب سے مرتبط ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غیب سے قانون ہدایت، قانون نجات، قانون کمال وہ نبی لے کر اللہ سے آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ اس قانون کے سائے پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں نجات ملے گی، اس قانون پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں ہدایت ملے گی۔ بس معجزہ ہدایت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مقدمہ ہدایت ہوتا ہے۔ اگر معجزہ دکھا دیا تو انسان کے لیے چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ خداوند عالم سے رابطے میں ہے، اور رابطے کے بعد اب جو قوانین وہ ذکر کرے گا وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کرے گا بلکہ خداوند عالم کی طرف سے بیان کرے گا، اور انسان اس پہ چل کر پھر اپنی نجات کا سامان فراہم کرے گا۔ یہ ضمن نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت ضروری تھا۔ یہ جو اظہار، یہ جو ہدایت ہوتی ہے معجزے کے بعد فوراً ایمان لے آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہوتی ہے کہ دعویٰ پہلے سے موجود ہوتا ہے، بھلے یہی ہے امام کا، جیسے وہ معجزہ دکھاتے ہیں فوراً وہ جھک جاتے ہیں۔ اور یہ سب کے لیے نہیں، جن کی فطرت پاکیزہ ہوتی ہے، آلودہ نہیں ہوتی، فوراً مان جاتے ہیں، اور بعض جو واقعاً جن کی فطرت آلودہ ہوتی ہے وہ لجوج ہوتے ہیں، کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ البتہ یہ ایک بات ہے، یہ دیکھیں قانون خداوند عالم نے واقعاً 100% فطرت کے مطابق ہے، اور واقعاً یہیں پہ تھوڑا سا معجزے کی صرف بعض کو کھولا جائے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً دین فطری ہے۔ ادھر خدا نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو معجزہ دیا، اور ادھر جن کے اندر بھیج رہا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی، لیکن چونکہ ان کے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ وہ مستقیماً خدا سے مرتبط ہو سکیں، ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ تم نبی ہر انسان کی بات پہ ایمان نہیں لانا، پہلے اس سے معجزہ مانگنا، اگر وہ معجزہ دکھا سکتا ہو تو اس پہ ایمان لانا، یعنی ہر شعبدہ باز کی آواز پہ لبیک نہیں کہنا ہے۔ دیکھیے کتنا فطری دین ہے، ادھر نبی سے کہا تو معجزہ دکھاؤ، ادھر انسانوں سے کہا کہ آنکھیں بند کر کے کسی پہ ایمان نہیں لانا ہے۔ وہ کیا کرو؟ کہا یہ تمہارا حق فطری ہے۔ کیوں معجزہ انسان سے کہا کہ معجزہ مانگو نبی سے پھر ایمان لے کے آؤ؟ کہ اس وجہ سے کہ جب آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو اپنی روح کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اب جو کہے گا آپ کو کرنا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو باطل پر چل رہا ہو اور باطل کا ادعا کرتے ہوئے تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور تمہاری روح کو آلودہ کر کے جہنم میں جا پہنچا دے۔ لہذا کتنا فطری قانون، ادھر انسان سے کہا کہ تم معجزہ مانگو، اور ادھر خدا نے معجزہ فقط اپنے اولیاء کو دیا ہے، ہر شعبدہ باز کو خدا نے معجزہ نہیں دیا ہے۔ اور معجزے اور شعبدے میں یہی فرق ہے کہ معجزہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، جبکہ شعبدہ قابل تعلیم و تعلم ہے۔ خوب عصا اژدہا بن جاتا ہے، تم بھی تعلیم حاصل کر کے بنا سکتے ہو؟ کہا نا، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے روح طیب چاہیے، روح طاہر چاہیے کہ جو خدا سے مرتبط ہو، خدا کی مشیت سے یہ نظام کائنات میں تبدیلی کرے گا۔ تعلیم و تعلم سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، فقط تقوی، پاکیزگی اور طہارت کا ارتباط ہے اس معجزے کے ساتھ۔ جبکہ شعبدہ کیا ہے؟ وہ آج یہ کام خارق العادہ کر رہا ہے، کل آپ بھی سیکھ لیں، سیکھنے کے بعد آپ بھی وہی کام کرنا شروع کرنا جو وہ کر رہا تھا۔ بس معجزہ شعبدے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، جبکہ شعبدہ قابل تعلیم و تعلم ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ معجزے کا جواب نہیں لایا جا سکتا، جبکہ شعبدے کا جواب لایا جا سکتا ہے۔ معجزے کے مقابلے میں آپ لا کر کوئی ایسی طاقت نمایاں کر دیں کہ جو معجزے کو مرعوب کر دینا، یہ کسی بشر کی توان میں نہیں ہے۔ یہ فطری قانون ہے کہ خدا نے کہا میں جو اپنی طرف سے نمائندہ بھیجوں گا اس کو معجزے سے لیس کر کے بھیجوں گا، اور جن کی طرف آ رہا ہے النبی اولا کیا ہے بالمؤمنین من انفسہم، خوب اولویت کی بنیاد پہ پوری بشریت
تابع ہے اس نبی کے. خوب ان سے کیا کہا کہ تمہارے لیے اس کی نبوت محرز ہونی چاہیے. کیسے محرز ہوگی؟ جب تک معجزہ نہیں مانگو گے اس کی نبوت تمہارے لیے محرز نہیں ہوگی. بس ان سے کہا تم معجزہ مانگو. ان سے کہا میں تمہیں معجزہ دیتا ہوں. کاملاً فطری اعتبار سے ان کا قانون آپس میں مرتبط ہو جائے گا. معجزے کے ذریعے خدا سے مرتبط ہوگا, شریعت کے ذریعے تمہیں ہدایت کرے گا. اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے راہ نجات پہ آپ گامزن ہو جاؤ گے. بس مطلب اول. البتہ وہ استثنائی موارد ہیں کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے بغیر معجزے کے بات کو مان لیا ہے, قبول کر لیا ہے, تو معجزہ مانگا نہیں. مثلا ان میں سے برجستہ ترین فرد کون ہے؟ حضرت امیر المومنین. ہر زمانے میں ہر شخص نے ہر نبی سے معجزہ مانگا ہے اور پھر ایمان لائے ہیں. امیر المومنین کی تاریخ میں کہ اصلاً کوئی معجزہ نہیں مانگا ہے, نہ مکہ کی سرزمین نہ مدینہ کی سرزمین. اصلاً بغیر معجزہ مانگے ایمان لے کے آئے. وجہ کیا تھی؟ وہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا انکا ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. جو علل اور اسباب غیبی ہیں, جس کے سامنے پورا عالم ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہو, اس کو معجزہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پورے حقائق عالم پر دسترسی رکھتا ہے اور وہ سارے حالات بالعیان دیکھ رہا ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام دیکھ رہا ہے, وہاں پہ معجزہ مانگنا لغو ہے. معجزہ وہ مانگتا ہے جس کو غیب کی خبر نہ ہو, اور جس کے لیے غیب اور شہود فرق نہ کرتا ہو, اس کے لیے معجزہ مانگنا عبث ہے. خوب مطلب تو یہ تھا کہ معجزہ جس زمانے میں آئے گا, اس زمانے میں جو صنعت رائج ہوتی ہے, اس صنعت کے اندر وہ حرف اول ہوتا ہے معجزہ. اس لیے لوگ فوراً اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں اور قبولیت میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سیر اپنے عروج پہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لے کے آئے؟ اس سیر کا توڑ لے کے آئے, اور ایسا توڑ لے کے آئے کہ جو بشریت کی توان میں نہیں تھا. خوب فوراً جو ماہر فن تھے وہ فوراً انہوں نے کیا کیا؟ تسلیم ہو گئے, قبول کر لیے. جیسے ہی تسلیم ہے لوگ آدھی دوسرا پیچھے ان کے پیچھے چلنا شروع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کیا تھا؟ طبابت اپنے عروج پہ تھی, یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے. وہاں پہ حضرت عیسیٰ ہاتھ رکھتے ہیں, بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ پس معلوم یہ ہوا کہ معجزہ ہر زمانے میں رائج ٹیکنالوجی یا رائج صنعت یا رائج ہنر جو موجود ہوتا ہے, اس ہنر کے توڑ کے طور پہ ایک چیز اللہ کا نبی لے کر آتا ہے, اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو فوراً قبول کر لیں گے. اس سے ہٹ کر بھی تو کر سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نوعاً یہ ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کے کئی ایک معجزے, مثلا شق قمر بھی ہے. وہ شق قمر تو نہیں تھا نا اس زمانے میں, اس زمانے میں فضاحت اور بلاغت عروج پہ تھی, قرآن لے کے آئے. شق القمر بھی ہے, درخت کا بولنا بھی ہے, کنکریوں کا بولنا بھی ہے, وہ معجزات الگ ہیں. اسی لیے یہ تعدد معجزات کس لیے؟ تعدد معجزات قوم کی لجاجت کو ثابت کرتا ہے. یعنی جو جتنی قوم لجوج ہوتی ہے اتنے معجزات ان کو زیادہ دکھائے جاتے ہیں تاکہ یہ راہ راست پہ آ جائے. مصر کی سرزمین کے اندر تعویل اور تعبیر خواب کا ایک سلسلہ جاری تھا, اور کئی لوگ اس کام میں مصروف عمل تھے, اور کئی لوگوں کی روٹی روزی اسی سے ہی وابستہ تھی کہ جو تعویل بیان کر کے اپنے آپ کو معبد کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے لوگوں کی جیبیں خالی کرتے تھے اس فن کے ذریعے. وہاں پہ ایک انسان آتا ہے, نہ کسی سے پیسہ لیتا ہے, نہ اپنی دکان چمکاتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن آ کر کیا کرتا ہے؟ بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی چشمداشت کے, بغیر کسی توقع کے ان کی مشکلات آ کر حل کرتا ہے, اور ایسی حل کرتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے قابل حل نہیں ہوتی, اور پھر بغیر توقع کے اس کو انجام بھی دے دیتا ہے. یہ چیز باعث بنتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس شخص کے اندر جذب ہونا شروع ہو جائیں. کیا کہا کہ آپ ہمیں ہمارے اس خواب کی تعبیر بتائیں. انا نراکا من المحسنین, یہاں پہ لفظ محسن کا معنی وہ حسن فعلی اور حسن فاعلی یا احسان بالغیر یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ محسن کا معنی کیا ہے؟ حسن کا معنی کیا ہے؟ ماہر فن, جو اپنے فن کا ماہر ہو اس کو بھی عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ محسن. یہ معنی دیگر تھا کہ جو آیت کے اندر موجود ہے. کیا شاہد کیا ہے کہ انا نراکا من المحسنین, ہم آپ کو صاحب فن پاتے ہیں, آپ اپنے اس فن میں ماہر ہو. تعویل خواب کو بیان کرنے میں آپ جیسی مہارت کسی کے اندر نہیں ہے, اس لیے چونکہ ہم نے اس تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اس چیز کا اذعان اور اعتقاد ہو گیا کہ واقعاً اس فن کے آپ ماہر ہیں. چونکہ فن کے ماہر ہیں, ہم نے آپ کی خدمت میں آ کر یہ چیز بیان کی کہ آپ اس کی تعویل بیان کریں. نہج البلاغہ
कलिमात किसार अमीर उल-मोमिनीन अलैहि सलाम का इरशाद, क़ीमतो कुल्ल इम्रिइन मा युहसिनु, हर इंसान की कीमत क्या है, मा युहसिनु, जिस फन में माहिर है वही फन ही उसकी कीमत को मुअय्यन करता है। वहां पे लफ्ज़ एहसान फन और महारत की तरफ नाजिर है। मसलन फर्ज करें एक रियाजीदान है, इसकी कीमत कितनी है का जितने इसके फन की कीमत है उसी एतबार से इसकी भी उतनी ही अर्जिश है। अगर एक साइंसदान है तो उसकी कितनी अहमियत होगी का जितने उसके फन की कीमत और अहमियत है। अब इसी पे आप मतलब एक मेमार है, मेमार की कितनी कीमत है का जितना उसके अंदर फन होगा उसी फन के एतबार से उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, है या नहीं है। आप दुनिया के अंदर देखें, हर इंसान की कदर व कीमत उसके फन से जाहिर होती है, जितना माहिर फन होता है उतनी उसकी कदर व कीमत बढ़ती जाती है। बस अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने कानून कुल्ली जिक्र किया है, कीमत कुल्ल इम्रिइन, दुनिया के अंदर हर इंसान की अर्जिश कदर व कीमत कितनी है, मा युहसिनु, जो उसका फन है, जो उसका फन है उस फन के एतबार से जितनी उसके अंदर महारत होगी उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। एक दीन शनास जब आता है हौजे में, एक तालिब इल्म है लुमा की हद तक, इसकी कीमत कितनी है, वो जितना उसका इल्म है। एक किफ़ायत तक पढ़ के जाता है, इसकी अब अर्जिश कितनी है जितने इसका तालीमी लेवल है। और एक फ़क़ीह और मुजतहिद बन जाता है, इसकी कितनी कीमत है और जितना फ़न का। एक ऐसा है कि जो वहीदुद्दार बन जाता है, यानी इल्म की दुनिया में फ़िक़्ह उसूल और मरजइयत की मंजिल में वहाँ पहुँच जाता है कि हर फ़क़ीह की नज़र पे उसको तसल्लुत भी होता है और हर फ़क़ीह के दलाइल को देख भी रहा होता है, बयान भी करता है और अपना नज़रिया भी पेश कर देता है। खूब जैसे जैसे ये वसअत बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी अज़मत और कदर व कीमत बढ़ती जाती है। बस इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, ये मोहसिन वो हुस्न फ़ेली हुस्न फ़ाइली या एहसान बिलगैर की तरफ नाज़र नहीं है, बल्कि मतलब दीगर है। वो ये है कि हमने आपको माहिर फ़न पाया है और आप अपने फ़न के बहुत ही माहिर हैं, हो माहिर फ़न पाया है, इसीलिए आपकी खिदमत में आकर ये अर्ज़ कर रहे हैं कि आप आएँ और इस मतलब को हमारे लिए वाज़े करके खोल के बयान करें कि ये जो ख्वाब हमने देखा है इस ख्वाब की हकीकत और ताबीर और तावील क्या हो सकती है। बस इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, आपको हमने साहिब फ़न पाया है, साहिब फ़न पाने के नतीजे में आपकी तरफ आकर हमने रुजू किया है। यहीं से मतलब दीगर भी साबित हो जाता है, और वो क्या है कि माहिर फ़न की तरफ रुजू करना ये फितरी अम्र है, ये इंसानी अम्र है, ये अक्ली काम है। बस अगर माहिर फ़न के फ़न से इस्तिफ़ादा करना है, अक्ल भी इस पर गवाह है, फितरत इंसानी भी इस पर गवाह है, उसके अंदर कोई दीन का होना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो आयत है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि आओ और तावील ख्वाब को बयान करो, ये दीनदार थे, खुद दीनदार नहीं, खुद क्यों आए फिर हज़रत यूसुफ कि ये अल्लाह का नबी है इसलिए आए हो, अभी तक तो पता नहीं है कि अल्लाह का नबी है या नहीं, क्यों आए हैं, ये अकली और फितरी कानून के साए में कि हर इंसान जिस फ़न का माहिर नहीं है वो हमेशा उस फ़न के माहिर की तरफ रुजू करता है। बस तकलीद इंसान की ये फितरी आमर है, हैवानी आमर नहीं है। वो बात ये ना कहो कि जो तकलीद करता है माज़अल्लाह वो हैवान हो जाता है, ना, जो तकलीद नहीं करता वो मकाम इंसानियत से गिर जाता है। बस तकलीद करना है अकली आमर है, इंसानी आमर है, फितरी आमर है। जो भी फ़न का माहिर होता है उसके फ़न से इस्तिफ़ादा होता है। और यहीं से दूसरा नुक्ता भी तकलीद में वाज़ेह हो जाता है कि तकलीद का माना अंधाधुंध किसी के पीछे चलना नहीं है, बल्कि तकलीद का माना क्या होता है कि जिस इल्म को आप हासिल नहीं कर सकते दूसरे ने हासिल किया हुआ है उसके इल्म को अपने लिए चिराग बनाते हुए उससे इस्तिफ़ादा करो। बस तकलीद में शख्स मेयार नहीं होता, बल्कि शख्स का वो फ़न मेयार होता है और वो इल्म और वो खूबसूरती जो उसने ज़हमत करके हासिल की होती है वो चीज़ इंसान लेकर उस पर अमल पैरा हो जाता है। बस तकलीद के अंदर शख्स कभी भी बुत नहीं बनता है, बल्कि उस शख्स का फ़न होता है जिससे इस्तिफ़ादा किया जा रहा होता है। वो क्यों ऐसे है, क्यों फ़न से अमल किया जाए, इसलिए कि इंसान है महदूद और इंसान की ज़रूरियात हैं इला माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा, और सारी ज़रूरियात को तने तनहा पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा मजबूर है फितरी आमर के साए में कि हतमन बाज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए साहिब फ़न की तरफ रुजू करना पड़ेगा।
اور روزمرہ زندگی انسان کی ایسے ہی بڑھتی ہے. کپڑے آپ خود سیتے ہیں اپنے, جوتا خود سیتے ہیں, گاڑی خود بناتے ہیں, گھر خود بناتے ہیں. کتنے کام ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں؟ ایک آدھ کام آپ کر سکتے ہیں, باقی آپ کی توان میں نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ کیا کرو؟ وہاں پہ صاحب فن کی طرح مراجعہ کرو. اور یہ فطری امر ہے. آپ دنیا کے امور میں یہ سارے کام کرتے ہو, جب آپ کو بال کٹوانے ہو تو خود کینچی لے کے گھر میں نہیں بیٹھتے ہو, کینچی خراب کر بیٹھیں گے. کیوں؟ کہ ماہر فن کے پاس جاؤ. خود چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب آپ جاتے ہو تو قابل مذمت نہیں ہوتا ہے, لیکن دین کے مسئلے میں اگر ماہر دین کی نظر پہ عمل کرو, وہاں پہ تمہیں آر نظر آتا ہے, اور وہاں پہ پھر عیب جوئیاں ہو جاتی ہیں, وہاں پہ پھر یہ بکواسیات شروع ہو جائے. جی ہم تو معصوم کی تقلید کرتے ہیں. جی یہ معصوم کی کیا بات ہے؟ کو معصوم کو دیکھا ہے تم نے؟ تو آج تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے اور مشکل میں بیٹھے رہو, کسی کے اس پہ فتوے پہ عمل نہیں کرنا ہے, بیٹھے رہو کہ معصوم تمہیں آ کے بتائے تب وہ معصوم کی تقلید کا مطلب تو یہی کہ معصوم تمہاری دسترس میں, جب چاہو معصوم سے مل لو. یہ کون سی بات ہے؟ نہ کردار میں پاکیزگی ہے, نہ افکار میں پاکیزگی ہے, اور دین کے جو ماہر ہیں ان کو نصف و نابود کرنے کے لیے انسان بکواسیات بکنا شروع کر دیتا ہے. جی ان کی تقلید کریں, جی یہ تو ہمارے جیسے ہیں, یہ ہمارے جیسے ہی ہیں. وہ بال کٹوانے ہو تو ہمارے جیسوں کے پاس نہیں جاؤ, کپڑے سلوانے ہو تو ہمارے جیسوں کے پاس نہیں جاؤ, سارے کام گھر میں بیٹھ کے کر لو. کیا کر سکتے ہو؟ بس یہ فطری امر ہے, عقلی امر ہے, اور فطری اور عقلی امر میں شخص معیار نہیں ہوتا, بلکہ اس شخص کا فن اور ہنر معیار ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے آ کے جب خواب دیکھا, خواب دیکھنے بعد آ کے کیا کہا؟ انا نراکا من المحسن, تو صاحب فن ہے, تو صاحب ہنر ہے, اور جو صاحب ہنر ہو اس کے پاس مراجعہ کرنا چاہیے. لہٰذا ہم آئے آپ کے پاس, آپ خواب کی تعبیر بیان کرو. عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی. بعض مطالب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کر دی. من جملہ ایک یہ کہ اس سے پہلے کہ میں تعویل بیان کروں, ایک مطلب اضافی بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ تمہارے کھانے آنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ کھانا کیا ہے. اس سے پہلے کہ کھانا آئے میں تمہیں بتا دوں گا. البتہ یہ معیار پھر یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں ہوں اور زندان میں کھانا آئے تو اس کی خبر رکھتے ہیں, اور کھانے سے ہٹ کر کسی اور چیز کی ان کو خبر نہ, ایسا نہیں ہوتا. یا ان کے لیے غیب عیاں ہو جاتا ہے, ان دونوں کے حقائق دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بقیہ کے لیے ان کو کوئی خبر نہیں ہو. نہ ایسا نہیں ہے. جس کے لیے غیب عیان بن جاتا ہے, پورا غیب عیان بن جاتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ کس چیز کو کہاں پہ بیان کرنا ہے. بس یہ نہ سمجھے کہ فقط کھانے کی خبر دے سکتے تھے, کسی اور چیز کی خبر کا ان کو علم نہیں تھا. یہ بات نہیں ہے, بلکہ جو خداوند عالم سے مرتبط ہے پاکیزگی کے سائے میں, اب اپنے فن میں جب ماہر ہوتا ہے تو مرتبط ہے غیب سے. جب غیب سے مرتبط ہوگا تو جو کچھ دوسروں کے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہادت بن جاتا ہے, عیان بن جاتا ہے. حقائق دو اور دو چار کی طرح اس کے سامنے آ جاتی ہیں. بس فقط یہ نہیں تھا کہ اس چیز کا علم تھا اور بقیہ کا علم نہیں تھا. خوب سوال یہ تھا کہ یہ کیوں کہا, کر بھی حل کیا تھا کہ اس لیے کہ ان کو یقین ہو جائے کہ فقط میں ماہر فن نہیں ہوں, بلکہ مہارت فن سے ہٹ کے میں کسی ذات سے مرتبط بھی ہوں, اور وہی ذات ہے جو قابل پرستش ہے, وہی ذات ہے کہ جس کے انسان کو اپنا ناطہ اور رشتہ برقرار کرنا چاہیے. اور ایسا ایسا جو بات کے مطالب ہیں وہ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا کہ دیر سے تعویل کروں گا, فقط اس لیے تھا کہ یہ یقین کی منزل پہ آ جائیں. جب ان کو یقین ہو جائے گا اس کے بعد جو میں بات کروں گا فوراً یہ مان لیں گے. مطلب دیگر جو اس آیت سے قابل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ آغا نظام کو چلانے کے لیے, اب وہ نظام فردی ہو یا نظام اجتماعی ہو, نظام اجتماعی میں حکومت کی ضرورت ہے, چونکہ اجتماعی نظام بغیر حکومت کے نہیں چلتا. اس لیے امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ لا بد من امیر بر او فاجر. یہ پہلے بھی عرض کیا تھا, لفظ بر ہے, بیر نہیں ہے, چونکہ لفظ بر کیا ہے؟ صفت مشبہ کا وزن ہے, فاعلن, بارارن ہے اصل میں. اور یہ بر کیوں ہے؟ قرینہ مقابل سے. لابد من امیر, وہ امیر کیا ہو؟ بر ہو یا فاجر ہو. فاجر اس میں فاعل ہے, فاجر ہو یا بار ہو. وہ بار یہ تو کیا قرآن میں قرآن میں خداوند عالم کے لیے هو البر الرحیم, بر وہی صفت مشبہ ہے,
اور رحیم وہ بھی صفت مشبہ ہے. یہ دونوں صفت مشبہ ہیں. یہ بر ہے، بیر نہیں ہے. چونکہ اکثر جو نیت البلاغہ میں اعراب لگاتے ہیں وہ بھی غلط، اور وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلط. نہ، بر یعنی وہ جس سے لفظ بر یا نیکی کو آگے جانا ہے، یعنی وہ شخص جو آپ کے لیے حاکم بنے، فرق نہیں کرتا ہے کہ وہ فاجر ہو یا بار ہو، نیک ہو، بار ہو، بالآخر آپ حاکم کے بغیر اپنی زندگی کو آگے نہیں چلا سکتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ اگر فطرت پہ آپ پابند رہے تو حاکم بار کی حکومت کے تحت زندگی بسر کرو گے، اور اگر فطرت سے گر گئے تو پھر فاسق و فاجر کی حکومت کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دو گے. یہ الگ بات ہے. لیکن ایک چیز جو الزامی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر حاکم کے آپ زندگی بسر نہیں کر سکتے. پس نظام اجتماعی بغیر حکومت کے قابل فرض ہی نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے، وہ نظام قبیلے ہی ہو، نظام طاغوتی ہو اور نظام ظالمانہ ہو، جو بھی ہو فرق نہیں کرتا ہے. حکومت سے تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اور حکومت کو تشکیل دینے کے لیے 3 شعبے وجود میں آتے ہیں. عرض کیا تھا کہ علامہ اس بات کو نازل اور واقعا دقیق مطلب ہے کہ علامہ سے پہلے کسی نے اس مطلب پر سبقت نہیں لی ہے، اور یہ ان کی انکساری ہے کہ انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا. بھائی اللہ، علامہ سے پہلے اس مطلب کو کسی نے بیان نہیں کیا، منفرد ہیں. اور وہ یہ کہ نظام حکومت کے بغیر یہ سلسلہ انسانی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نظام حکومت کو چلانے کے لیے 3 شعبوں کی ضرورت ہے. پہلا شعبہ کیا ہے؟ قانون گزار، یعنی ایک ہو جو قانون بنائے اس معاشرے کو چلانے کے لیے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ قوہ مقننہ، قانون گزاری کا شعبہ ہو. جب قانون نہیں ہوگا تو کیسے آپ معاشرے کو چلا سکتے ہیں؟ مطلب فرض کریں یہ ٹریفک کے قوانین کو آپ منظم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے قوانین معین کریں. جب قوانین معین کریں گے اس کے بعد ابلاغ کریں گے، ابلاغ کرنے کے بعد ایسا ایسا لوگوں کو پابند کریں گے، پھر آ کر آپ کے اندر یہ ٹریفک کا قانون کیا ہو جائے گا؟ آپ کی امنیت اور سالمیت کے لیے بہترین قانون. اسی لیے قانون کیا بناتے ہیں کہ ریڈ لائٹ ہو تو آپ کو رکنا ہے، سبز ہو تو آپ کو جانا. یہ کیا ہے؟ یہ قانون گزاری ہے. پس پہلا شعبہ حکومت کے لیے قوہ مقننہ ہے. 2، اگر قانون آپ نے بنا دیا اور قانون اجرا نہیں ہوا، معاشرہ پھر بھی اپنی جگہ پہ ریوڑ ہی ہے. پس ایک دوسرا طبقہ اور شعبہ چاہیے حکومت کے اندر جو اس قانون پہ عمل کروائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوہ مجریہ یا قوہ نافذہ، جو قانون کو نافذ کرتی ہے. یہ 2 شعبے اگر ہو گئے، لیکن ادھر سے احتمال یہ ہے کہ شاید یہ قوہ مقننہ یا قوہ مجریہ مصلحت عامہ مردم کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے منافع شخصی کا خیال کرتے ہوئے ایسا قانون بنائے جس سے ان کو شخصی فائدہ ہو. اس شخصی فائدے کے لیے قوانین بنائے. مثلا ایک خیانت کا نمونہ عرض کر دوں. قانون بنایا دولت روحانی نے اور واقعاً خائن ہے، خداوند عالم علیہ ما علیہ، قانون تصویب کیا. قانون جمہوری اسلامی کے اندر کیا کہ ڈالر 4200 تومان کا ہوگا، جبکہ آزاد کیا ہے 30-32 ہزار کا ہے. یہ قانون بن گیا. قانون بننے کے بعد کیا کیا؟ جب اجرا کے مرحلے میں جتنا خاندان تھا سب کو نوازنا شروع کر دیا، اور جتنا بیت المال تھا سارا خزانہ خالی کر دیا. اور آج یہی مشکل ہو رہی ہے اس رئیس جمہوریہ دوم کو، جب آیا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جتنا بیت المال تھا اس قانون کے سائے میں پورا ہڑپ کر گیا. قوہ مجریہ ہے یہ. قوہ مقننہ یعنی قانون مجلس نے تصویب کیا، قانون بن گیا. چونکہ یہ قوہ مجریہ کا ذمہ دار تھا، اس نے نافذ کرنا تھا. نافذ کرنے کے لیے آئے تو اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے پورا ڈالر اور بیت المال اور سکہ و طلا ان کو دے کے ملک کو دیوالیہ کر دیا. خوب، کوئی ایک تیسرا شعبہ ہونا چاہیے جو اس کی چپاول گری کو روک سکے. تیسرا شعبہ جو قوہ مجریہ اور قوہ مقننہ کو لگام دے سکے کہ ایسے قوانین نہ بنائیں جس میں ان کے ذاتی مفادات ہوں، اور ایسے قوہ مجریہ کو لگام دے جو اپنے فائدے کے لیے قانون کو نافذ نہ کرے بلکہ پوری ملت کے فائدے کے لیے قانون کو آ کے نافذ کرے. پھر تیسرا شعبہ کون سا ہے؟ قوہ قضائیہ، کورٹ، عدالت. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ لگام دیتی ان دونوں شعبوں کو. لیکن اگر یہ خود شعبہ ہی کرپٹ ہوا، قوہ قضائیہ
یہ بھی اپنے مفاد شخصی کے لیے اس نے عمل کیا، تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکومت جب معاشرہ انسانی پہ کی جا سکتی ہے، آپ ان قوانین کے سائے میں کسی کو پابند نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ خود ان کے اندر اخلاقیات نہ ہوں۔ لہذا ان 3 شعبوں میں قوہ مقننہ، قوہ مدریہ، قوہ قضائیہ کے اندر اگر اخلاقیات نہ ہوں، خلقیات نہ ہوں، کوئی دنیا میں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ جو ان کو کرپشن سے روک سکے۔ وہ اخلاق ہے جو روکتا ہے، خلقیات۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ با اخلاق بنو۔ جب خلقیات ہوتی ہیں تب مثلا ایک مامور ہے بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، ٹریفک کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، کس لیے آپ نے روکا ہوا ہے؟ اگر اس کے اندر اخلاق نہ ہو، دینی تعلیمات کا اس کے اوپر اثر نہ ہو، یہ کبھی بھی اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا نہیں کرے۔ میری بلا سے جائیں جہنم مثلاً، یہاں پہ یہ جو کھڑا ہوا ہے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ قانون کے سائے میں نہیں کھڑا ہوا ہے، قانون کے سائے میں اس کو 2-4 ٹکے ملیں گے، اس کے بعد اٹھ کے چلا جائے گا۔ پس جب تک اخلاقیات انسان کی زندگی میں نہ آئیں تب تک یہ تینوں شعبے کرپشن سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لہذا قوہ مقننہ ہو، اخلاقیات کے پابند ہوں، اگر مجریہ ہے اخلاقیات کا پابند ہو، اگر قوہ قضائیہ ہے اخلاقیات کا پابند ہو۔ اگر اخلاق ہو تو تھوڑا سا انسان کنٹرول کرتا ہے، بااخلاق انسان ہی جرائم سے بچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اخلاقیات بھی کار فرما نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر غرائز بہت زیادہ ہیں، خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ کب تک خلقیات کا پابند ہو کر اپنے آپ کو یہ محفوظ رکھے گا؟ خلقیات کا تعلق ہے یعنی دنیا کا معاشرہ آپ کے لیے بہشت بن جائے۔ دنیا کا معاشرہ بہشت بنانے کے لیے تھوڑا بہت انسان کو ہوتا ہے کہ یار اس کی مشکل ہے، ایثار کرتا ہے۔ کب تک ایثار کرے؟ کب تک دھوپ میں کھڑا رہے؟ کب تک لوگوں کے لیے فلاح اور بہبودی کے لیے دن رات اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے بیداری کے عالم میں رکھ کے یہ کام کرتا رہے؟ وہ اخلاق ایک حد تک ہوتا ہے بھائی، ایک بار جب تھک جاتا ہے کہ جاؤ جاننا بھائی ہم سے کیا مطلب ہے۔ بس خود اخلاق بھی کافی نہیں ہے، اخلاق کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ اخلاق اگر توحید پہ منتہی نہیں ہوتا تب تک کوئی ضمانت اجرائی نہیں ہے ان 3 شعبوں کے لیے۔ اگر خوف خدا نہیں ہے ان تینوں شعبوں کو کرپشن سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور خوف خدا کے صورت میں ہو کہ انسان کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اگر میں قانون بنا رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں اپنی ذات کے لیے بنا رہا ہوں یا ملت کے فائدے کے لیے بنا رہا ہوں، اور اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ قانون کیوں بنایا، یا قوت مدریہ والے کو خوف خدا ہو کہ کل خدا کے سامنے مجھے جانا ہے، یا اپنے فائدے کے لیے نافذ کیا ہے یا ملت کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اور وہ جو قوہ قضائیہ والا ہے کہ وہ آ کر جب ان کی کرپشن کو روکتا ہے تو کس لیے روکتا ہے؟ آیا اپنے ذاتی فائدے کے لیے روکتا ہے یا ملت کے لیے روکتا ہے؟ اگر پیچھے خوف خدا کار فرمانا ہو یہ شعبہ بھی کرپشن سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ پس حقیقت حکومت اسلامی کیا ہے کہ معاشرہ انسانی کے اندر اگر حکومت کو چلانا ہے تو حکومت کے اندر وہ رکن رکین کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو معاشرہ انسانی محفوظ، اگر توحید نہیں ہے معاشرہ انسانی کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اپنے آپ کو توحید سے وابستہ کیے ہوں، اور جب توحید سے وابستہ ہوں گا کبھی اپنے دامن کو آلودہ نہیں کروں گا، نہ اس لیے کہ مجھے مال مل جائے گا، نہ اس لیے کہ مجھے زلیخا کا قرب مل جائے گا، نہ اس لیے کہ مجھے وزارت عظمیٰ مل جائے گی، نہ خیر میں اپنے آپ کو جو گناہ سے بچا رہا ہوں وہ کس لیے کہ میرا رابطہ خدا سے مرتبط ہے، خدا میرے عقیدے میں ہے، اور خدا جب میرے عقیدے میں ہے تو کل کو مجھے اسی کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے۔ جب اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرے ہر عمل کو جب پوچھا جائے گا اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں۔ پس دنیا کا لالچ مجھے محفوظ نہیں رکھ سکتا، وہ خوف خدا ہے جو مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ حکومت کے اندر بھی اگر خوف خدا آ جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر یہ نظام حکومت الہی ہو اس میں پھر 3 شعبے ایک شخص میں منظم ہو جاتے ہیں۔ اگر حکومت الہی ہو تو یہ تینوں شعبے مل کر کہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ ایک ہی شخص میں۔ وہ کون ہے؟ معصوم۔ معصوم کون ہے؟ قانون گزار بھی ہے، قوہ مدریہ بھی وہی ہے، اور قوہ قضائیہ بھی وہی ہے، یعنی قانون بناتا بھی ہے
اجرا بھی کرتا ہے اور دیکھ بھال بھی کرتا ہے کہ کوئی اور اس پہ دو نمبری نہ کر رہا ہو. یہ آج کی مشکل ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں کہ ہمارے پاس چونکہ شخص معصوم حاضر نہیں ہے، اس لیے آ کر 3 شعبے ہم نے الگ الگ کر دیے، چونکہ ایک آدمی ان 3 شعبوں کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے یہ 3 شعبے الگ ہو گئے. بعضوں کے حوالے قوہ مقننہ کر دیا، بعضوں کے حوالے قوہ مدریہ کر دیا، اور بعضوں کے حوالے قوہ قضائیہ کر دیا. اور جو شعبہ بھی اس توحید سے ہٹے گا وہ ہمیشہ کرپشن کا شکار ہو جائے گا، ہمیشہ بے دینی کا شکار ہوگا، اور ہمیشہ اپنی مفاد کے لیے ان شعبوں پہ عمل کرے گا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ خدا نے سارا کچھ مجھے کیوں دیا، یہ خدا نے جو تعلیم دی کیوں؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. جب خوف خدا نہ ہو، توحید نہ ہو، نظام حرج و مرج ہے. یہ نظام و حرج و مرج ہے کہ میں پاک و پاکیزہ ہوں، پاک و پاکیزہ ہونے کے باوجود کیا ہے مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ اس نظام سے معاشرے چلتے ہیں؟ اگر اس نظام سے معاشرے چلتے ہیں، چلا کے دیکھ لو، حرج و مرج ہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بس یہ نظام توحیدی ہے جو بشریت کو نجات دیتا ہے. لہذا پہلا کام انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یعنی معاد پہ عقیدہ. اور جس کا معاد پہ عقیدہ نہیں ہوتا وہ قوہ مقننہ میں ہو، قوہ مدریہ میں ہو، قوہ قضائیہ میں ہو، جہاں پہ بھی ہوگا فاسد ہوگا. جہاں پہ بھی ہوگا اپنے فائدے کے لیے قانون کو معین کرے گا، جہاں پہ ہوگا اپنے اقربا پروری کے لیے بیت المال کو چپاول کرے گا کمائے. کہ ہم نے دیکھا یہ نمونہ تھا جو ابھی موجود ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ اللہ آپ دنیا میں جا کر دیکھ لیں جتنے ملک ہیں، البتہ یہ چونکہ یہ داعی اسلام ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، وہ اللہ ہمارے یہاں دیکھیں جو باطناً کافر ہیں ظاہراً مسلمان، اور ظاہری اسلام میں بھی کلمہ پڑھنا صحیح سے ان کو نہیں آتا ہے، اس ملک کے اندر جا کر دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. ہر ایک بھیڑیے اور درندوں کی طرح قوم کے خون کو نوچنے میں مشغول ہے. اب وہ قوہ مقننہ ہو، مدریہ ہو، یا وہ کورٹ ہو جو قوہ قضائیہ ہے. کورٹ کے اندر جا کے سب سے بڑا کرپشن کورٹ میں ہوتا ہے، کورٹ کے سائے میں پھر دوسرے اداروں میں جا کے ہوتا ہے. اس سے ملک چلتے ہیں، اس سے بشریت چلتی ہے، اس سے انسانیت چلتی ہے. دیکھیں یہی سے پتہ چلتا ہے کہ آغا ایک حکومت کو معاشرہ انسانی کے اندر چلانے کے لیے جب تک حکومت توحید سے وابستہ نہ ہو معاشرہ انسانی نجات نہیں پا سکتا ہے. اب کہیں غیبت کمیونسٹ ہیں جیسے بھلے وہ بھی ایسے ہی ہیں چائنا میں، یہ توحید سے مرتبط ہے؟ نہ وہ قانون کے سائے میں پابند ہوتے ہیں. وہ کیمرہ ہے جو ان کو تھوڑا سا روک کے رکھتا ہے. آپ ان معاشرے میں چلے جائیں، 1 گھنٹے کے لیے آپ لوڈ شیڈنگ کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ ایک جرمانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رکے ہوتے ہیں. وہی بات مچھر مکھی والی، وہ مچھر نے مکھی نے ذلیل کرنا ہے، وہ کیمرہ مکھر مچھی بنا ہوا ہے ان کے لیے. واللہ وہ نہیں ہے کہ خوف خدا ہو اور توحید کا سلسلہ، نہ ایسا نہیں ہے. آغا ایک حکومت معاشرہ انسانی کے چلانے کے لیے جب تک توحید سے مبدا اور معاد سے وابستہ نہ ہو، نہ وہ خود فساد سے بچ سکتی ہے، نہ معاشرہ انسانی کو فساد سے بچا سکتی ہے. اب آئے 2 اور 2 4 کی طرح غیبت کبریٰ کے زمانے میں آیا ایسی حکومت فطرت کا تقاضا نہیں ہے کہ جو اسلامی ہو؟ آیا یہاں پہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ ایسی حکومت ہو جو اسلامی ہو، جس کا حاکم پاکیزہ مجتہد ہو اور جو اپنے مفاد کے لیے ایک پائی نہ اٹھاتا ہو؟ اس حاکم کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کے لیے فطرت انسانی حاکم ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ولایت فقیہ کا نظام معاذ امام خمینی کی ایجاد تھی، اس کا اسلام سے کیا ربط تھا؟ ہم نے آ کر کیسے اسلام کو منحصر کر دیا ہے کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو انسانیت سے گرا دیا، حیوان بن گئے دوسروں کی طرح. یہ حیوانیت کی آواز ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہمیں حکومت اسلامی کی ضرورت نہیں ہے. وإلا اگر فطرت کی آواز ہو، قرآن کی آواز ہو، قرآن بتاتا ہے بھائی کہ ایک حکومت کو معاشرہ انسانی کو چلانے کے لیے ایک ایسی حکومت جس کے اندر خوف خدا ہو، مبدا اور معاد ہو، اور اپنے مفاد کے لیے کام نہ کر رہی ہو بلکہ معاشرہ انسانی کو لقاء اللہ تک لے جانے کے لیے کام کر رہی ہو، اور وہ اصلہ بھی ہو، صالح بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، لالچی بھی نہ ہو، حب دنیا بھی نہ رکھتا ہو. فطرت کی آواز ہے یا نہیں کہ معاشرہ انسانی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، حاکم اس کو ہونا چاہیے؟ یہ کون سا حاکم ہے؟ یہ کیسا حاکم ہے؟ اب اس کے لیے ہمارا دینی فریضہ کیا بنتا ہے؟ وہ بجائے اس کے اس نظام کی تقویت کریں، آئے دن اس نظام کو کھوکھلا کرنے کے لیے مغالطات جاری کر کے ایسا اس نظام کے سقوط کا باعث بن رہا. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ معصوم نہیں ہے اس لیے نقائص سے پاک بھی
نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصمت پہ فائز ہو گیا، نہ قطعاً یہ بھی نہیں ہے. لیکن اس نقائص کے ساتھ ساتھ بہترین نظام جو دنیا میں رائج ہیں، یہ بہترین نظام ہے یا نہیں ہے؟ کم از کم فاجر کی سلطنت سے، فاجر کے سائے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. میرے سر پہ ایک عادل فقیہ کا سایہ ہو، اس کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھوں، یا میرے سر پہ ایک زانی کا سایہ ہو اور اس کے سائے میں مجھے 2 رکعت بھی خوف کے عالم میں پڑھنی پڑے، وہ میرے لیے بہتر ہے. اس لیے آپ جا کر دیکھیں، اصلاً فکری اعتبار سے بھی ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب پاکستان میں بات آتی ہے اس نظام اسلامی کو رائج کرنے کے لیے، کہتے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نظام پاکستان کے حالات. مگر پاکستان میں بھی نظام اسلامی آ سکتا ہے. خود نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب ہے ہم حیوان بن جائیں، لوگوں کو تعلیم ہی نہ دیں، لوگوں کو جا کر آشنائی ہی نہ دیں نظام اسلامی کی. درست ہے کہ مقام اجرا میں جانے کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اسلامی کا تعارف بھی نہ کروائیں کہ نظام اسلامی ایسا ہوتا ہے، اس کے سائے میں انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تب اس کو جا کر منزل کمال عزت آبرو ملتی. یعنی یہ بیان بھی نہ کریں، بیان کی حد تک بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. دیکھیں انسان جب انسانیت اور فطرت سے گرتا ہے کہاں جا پہنچتا ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار واضح ہو جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کون سا نظام ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے؟ اس لیے میں نے ترک کر دیا. میں نے کس کو کہا کہ جس کے اندر ایمان باللہ نہیں ہے، جس کے اندر ایمان بالمعاد نہیں ہے، وہ نظام اصلاً اس قابل ہے نہیں کہ وہاں پہ زندگی بسر کی جائے. لہذا اس نظام سے اعراض کرنے کے لیے مجھے جیل میں جانا پڑے چلا جاؤں گا، لیکن اس نظام کے اندر رہتے ہوئے جس کے اندر اجحافی ہے، ظلم ہے، تجاوز ہے، بربریت ہے، اس نظام کے اندر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور یہی وجہ تھی زندان میں رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے مقدمہ سازی کی ہے. کس کے لیے؟ ایک حکومت کے لیے جو مصر کے اندر جا کر برپا کی ہے. انشاءاللہ بعد والی آیات کے اندر اس مطلب کو بیان کریں گے کہ جیل کے اندر جا کر جہاں پہ کچھ بھی ماحول نہیں تھا حکومت اسلامی کے لیے، وہیں پہ جا کر آشنائی تعلیم دینا شروع کی اور آہستہ آہستہ مقدمات فراہم کی اپنی اس حکومت اسلامی کے لیے کہ جس کو زندان سے آزاد ہونے کے بعد جا کر نافذ کیا. خوب اگر اسلامی تعلیمات اس پیرائے میں بیان ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ آگا حکومت اسلامی ایک فطری امر ہے، اور اسی فطری امر کے لیے انسان کو 24 گھنٹے تگودو کرنی چاہیے، اور تعلیم کی حد تک ہو، قانون کی حد تک ہو، اجرا کی حد تک ہو، یا اور نظارت کی حد تک ہو، بلاخر جس حد تک بھی ہو، آشنائی کی حد تک جا کر نظام اسلامی کو مبرہن کر کے دینی معلومات کو لوگوں کے اندر رائج کرو. اور یہ دینی تعلیمات نہیں ہیں، خدا شاہد ہے کہ دینی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کہو کہ نظام غیبت کبریٰ میں ہمیں کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاکم بننے کے قابل نہیں ہے اور حکومت اسلامی نہیں چاہیے. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ خود مقام انسانیت سے گر جاؤ گے، حیوان بن جاؤ گے. چونکہ حیوان کو قانون کی ضرورت نہیں ہوتا، ریوڑ ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یا پھر اس سے بدتر کیا ہوتا ہے؟ اس سے بدتر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ شرابی، زانی، فاسق، فاجر، ظالم کے زیر سایہ رہنا پسند کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہاری روح کے لیے سازگار نہیں ہے. بدترین ہے انسان وہ جو ایک لمحے کے لیے سلطہ ہے، ظالم اور جابر اور فاسق و فاجر اپنے سر پہ برداشت کرتا ہے. سلسلہ کلام جاری کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. والحمد